नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लामा अनवर अली नजफी मकतब अत-तशय्युअ का बहुत बड़ा अल्लामा और मुफ्ती फजल हमदर्द, ये दोनों बैठ के इन्होंने एक पॉडकास्ट बनाई जिसके अंदर ये था कि फ़िक़्ह सुन्नी बमुकाबला फ़िक़्ह अहले बैत। उसके अंदर जो इन दोनों ने रल मिलकर यानी एक दूसरे से इन्होंने इस्तिमदाद व मुआवनत के साथ और दूसरे के ताउन के साथ जो वीडियो बनाई, उसके अंदर जो इन्होंने बलंडर छोड़े और आगे हाँ में हाँ मिलाने वाला, ताकि जो है वो मकतब तशय्युअ से उसकी जो है वो भरपूर तईद हो सके। मुफ्ती फजल हमदर्द ने सवाल जो किया कि आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो क्यों नहीं करते। आगे जनाबे वाला अल्लामा अनवर नजफी ने जो बात की, उसने कहा कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल ये चारों आइम्मा हक होते तो नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क़यामत तक का पता था। तो आप कोई इशारा दे देते, कोई बात कह देते कि मेरे बाद इनको फॉलो करो, या इशारा दे देते, इनकी कोई शान होती। और नजफी का कौल क्या है, कहता है कि इसके बाद आइम्मा आए, पता है इनकी फ़िक़्ह पर कितने हजार साल उम्मत ने अमल करना था। कोई तो इशारा चाहिए रसूल खुदा से कि रसूल खुदा फरमा देते कि मेरे बाद अबू हनीफ़ा की पैरवी करो, या अबू हनीफ़ा बड़ी शान व अज़मत वाले होंगे, या इमाम मालिक की पैरवी करो, या इमाम शाफी की पैरवी करो, या अहमद बिन हम्बल की पैरवी करो। या किसी न किसी के बारे में कोई इशारा होता, जबकि अहादीस में कोई इशारा नहीं है। और आगे फजल हमदर्द कहता है बिल्कुल इशारा चाहिए, बिल्कुल इशारा चाहिए। ये पहले उनका क्लिप सुन ले, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इस पर तबसरा करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आगे जनाब लिए आइमा आना शुरू हुए और इन पर उम्मत ने पता नहीं अब कितने साल और कितने हजार साल अमल करना है, ठीक है ना। कोई तो इशारा चाहिए रसूल खुदा से, बिल्कुल इशारा चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दीन का मसला है। हाँ, सरी हुक्म चाहिए, सरी हुक्म चाहिए, सिर्फ इशारा नहीं, सरी हुक्म चाहिए। जी जी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आपने क्लिप समात कर लिया कि मुफ्ती फजल हमदर्द ने कहा कि बिल्कुल इशारा चाहिए। अगर इनकी तकलीद या इनके फतावा या इनके अहकाम और इनके बताए हुए इस्तिंबात किए हुए मसाइल पर अगर अमल करना उम्मत के अंदर वाजिब होता तो कोई ना कोई इशारा तो मिलता। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि चले अनवर नजफी तो जो भी है उसने एक ख़ास मकतब फ़िक्र का उसने लबादा ओढ़ा हुआ है और उसके शीशे तो काले हैं, उसको तो कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन तुम्हारी सुन्नियत कैसी है कि तुम सुन्नियों से पढ़कर जनाबे वाला अब तशय्युअ और मा बैन सुन्नी व शिया के दरमियान एक पुल बनाना चाहते हो। क्या तुमने सही मुस्लिम को नहीं पढ़ा? बताइए भाई, क्या तुमने कुतुब अहले सुन्नत को नहीं पढ़ा? क्या तुमने जनाबे वाला अपने उस्ताद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी अलैहिर्रहमा की शरह से मुस्लिम को नहीं पढ़ा? क्या आपने इमाम अस्कलानी की फतहुल बारी को नहीं पढ़ा? इमाम इब्ने कसीर की तफसीरुल कुरानुल करीम को नहीं पढ़ा? क्या आपने इमाम तिरमिज़ी की सही सुनन को नहीं पढ़ा? क्या तुमने तहावी की मशकलिल आसार को नहीं पढ़ा? क्या तुमने जनाबे वाला अबू नुआइम की तारीख़ अस्फ़हान को नहीं पढ़ा? क्या जनाबे वाला आपने इमाम इसहाक बिन इब्राहिम राहवै की अल-मुस्नद को नहीं मुतालिया किया? क्या आपने मामर बिन राशिद की अल-जामे को नहीं पढ़ा? क्या आपने इमाम अहमद बिन हम्बल की अल-मुस्नद को नहीं पढ़ा? क्या आपने इमाम बगवी की तफसीर अल-बगवी को नहीं पढ़ा? क्या आपने इमाम तबरी की जामिउल बयान फी तफसीर कुरान का मुतालिया नहीं किया? क्या आपने इमाम तबरानी की अल-मुअज्जमुल औसत का मुतालिया नहीं किया? क्या आपने हजरत इब्ने हिब्बान की अस-सही का मुतालिया नहीं किया? क्या आपने इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक का मुतालिया नहीं किया? यानी बेशुमार कुतुब के अंदर वो हदीस मौजूद है जो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और अगर आपने मुतालिया नहीं किया तो आप सुन्नी नहीं है, और अगर आपने मुतालिया किया तो जानबूझ के हक छुपाया है। वो हदीस क्या है, मैं आपको वाज़े इशारतन दिखाता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान व अज़मत पे कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बय्यनात का नज़ुल हुआ। और ये कौन लिख रहे हैं? इमाम मुस्लिम अपनी सही के अंदर। और इमाम मुस्लिम की एक पूरा चैप्टर बांधा बाबू फजल फारिसा, फारिस वालों की फजीलत के बारे में, अहले फारिस की फजीलत के बारे में। तो उसमें हदीस वो लेकर आए 2546, इसके तहत वो हदीस लाए हैं। वो कहते हैं अब इमाम ये जो जितनी मैंने अब ये रवायत पढ़ रहा हूँ, ये जितनी रवायतें मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी किताबों के मैंने हवाले आपको पहले सेंड किए, अभी तो उनकी सिर्फ जिल्द नहीं बताए, सफ़हात नहीं बताए मैंने आपको। तमाम कुतुब के अंदर ये हदीस है और तकरीबन ये हदीस 70 सनदों के साथ मरवी है, 70 असानीद के साथ, जिनको मौला रसूल हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला वो रवायत करते हैं, हजरत मंदूस रवायत करते हैं, सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, हजरत मौला कायनात शेर यज़दा रवायत करते हैं,
اسی حدیث کو حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا، اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، اسی حدیث کو حضرت قیس بن سعد نے روایت کیا، اسی کو عبداللہ بن عمر نے روایت کیا. یعنی بے شمار محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتب کے اندر، اور بے شمار صحابہ نے اس کو اپنی روایت کے اندر اس کو بیان کیا، اور آگے تابعین کو بتایا یہ کہ یہ ابو صالح الزکوان وہ بیان کرتے ہیں، خالد بن سعد بیان کرتے ہیں، اسی طرح شعیب بن زید الانصاری بیان کرتے ہیں، حضرت سعید بن مینا بیان کرتے ہیں، حضرت سعید بن ابی سعید المقربی بیان کرتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ بے شمار سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی، جس کے اندر مختلف صحابہ نے، حضرت ابو غیث نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، حضرت خالد بن سعد تابعین نے بیان کیا، یعنی آگے تابعین کے بھی، یعنی یہ بے شمار 70 اسانید سے یہ صحابہ کرام سے مروی حدیث ہے، جس کے اندر اب یہ میں آپ کے سامنے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مسلم شریف سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا اشارہ نہیں ہے، یہاں واضح تر قول ہے، وہ سنیے کیا کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو کان الدین عند السریہ لذهب به رجل من فارس او قال من انباء فارس حتى يتناوله، کہ اگر دین سریہ پر بھی ہوتا، یعنی بلند ترین ستارے پر آسمان اول میں، تب بھی فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا، فارسی نوجوان، یا فرمایا فارس والوں کی اولاد میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لیتا، حتی یتناولہ، ایک شخص اسے حاصل کرتا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے بڑے امام ہوئے، امام مالک ہوئے، امام شافعی ہوئے، امام احمد بن حنبل ہوئے، امام باقر ہوئے، امام جعفر الصادق ہوئے، امام ابو یوسف ہوئے، محمد بن حسن الشیبانی ہوئے، اور بے شمار امام ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی فارسی نہیں ہے سوائے امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہ آپ ہی صرف فارسی ہیں. آپ فارس کے رہنے والے تھے، عراق تشریف لائے آپ کے آباء و اجداد، اور انہوں نے حضرت مولا کائنات شریف یزدہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دستے مبارک پہ کلمہ پڑھا. پتہ چلا یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے متعلق ہے کہ فارس کا ایک نوجوان دین سریہ سے بھی نکال کے دین جو ہے وہ حاصل کر لے گا. اور کیا مطلب وہ حاصل کر لے گا تو اس پر عمل نہیں کرنا؟ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا دین سے خالی ہو رہی ہوگی اس وقت وہ عقائد اور فقہ کو ایسے بیان کرے گا تو اس کے بیان کردہ پھر احکام پر، استنباط پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جناب والا یہی حدیث ہے باب فضل فارس کے تحت امام مسلم لے کر آئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذا نزلت علیہ سورۃ الجمعہ تھی، کہ جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئی، فلما قرأ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ آیات بینات نازل ہوئی کہ وہ شان و عظمت والا خدا جس نے ان پڑھوں کے اندر اپنا شان والا رسول بھیجا، جو ان پڑھوں کو یعنی اہل عرب کو قرآن پڑھ کر سناتے بھی ہیں، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، انہیں تعلیم و حکمت بھی دیتے ہیں، اور ان کو بھی تعلیم و حکمت اور تزکیہ یہ نبی کرتے ہیں جو ابھی ان پہلوں سے نہیں ملے، صحابہ سے نہیں ملے، ابھی جو پیدا نہیں ہوئے. یہ نبی ان کا بھی تزکیہ کرتا ہے، یہ نبی ان کو بھی تعلیم دیتا ہے. یعنی بعد وفات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اور اختیار عطا کیا کہ تا قیامت لوگوں کو یہ تزکیہ دیتے رہیں گے، تا قیامت لوگوں کو تعلیم دیتے رہیں گے، تا قیامت لوگوں کو تلاوت قرآن سناتے رہیں گے، وہ خوش نصیب افراد ہوں گے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ آخر وہ کون شخص ہوں گے جو بعد میں آئیں گے اور نبی علیہ السلام ان کا بھی تزکیہ کریں گے، نبی علیہ السلام انہیں بھی پڑھائیں گے، نبی علیہ السلام ان کو بھی تلاوت قرآن سنائیں گے. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، ہیں وہ دور نبوی سے بعد میں پیدا ہونے والے. لیکن آقا کریم علیہ السلام ان کا تزکیہ باطنی طور پہ کریں گے. قال رجل، ایک محفل میں ایک شخص نے مجلس میں پوچھا، من ہؤلاء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے خوش نصیب افراد ہیں جن کا آپ تزکیہ کریں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جن کو آپ تعلیم دیں گے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے، جن کو آپ حکمت سکھائیں گے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے، جن کو آپ تلاوت قرآن کی پڑھ کے سنائیں گے لیکن ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے. راوی حدیث کہتے ہیں فلم یراجعہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی سال مرتن او مرتین او ثلاثہ، نبی پاک علیہ السلام نے اس فرد کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی حتیٰ کہ اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، 2 مرتبہ سوال کیا، یا 3 مرتبہ اس نے پوچھا. قالا، راوی حدیث کہتے ہیں وفینا سلمان الفارسی، ہمارے اندر سلمان فارسی موجود تھے اس محفل کے اندر جب سورہ جمعہ کی آیات بینات نازل ہوئی. قالا،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں فوادع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سلمان پہ رکھا، سلمان کے کندھوں پہ رکھا، ثم قال، اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، ارشاد فرمایا اگر یہ ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے، لنالہ رجال من ہؤلاء، ان کے خاندان کے یعنی اہل فارس میں سے کچھ مرد ہوں گے جو ایمان کو ثریا ستارے سے کھینچ کے زمین والوں کو عطا کر دیں گے۔ اور فارسی نوجوانوں میں 12 ائمہ جتنے بھی ہیں وہ اہل بیت ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ اولیاء تھے، اقطاب تھے، اغیاث تھے، امام اعظم ابو حنیفہ انہی کی در کی خیرات لینے والے ہیں، لیکن وہ عربی ہیں، وہ سادات ہیں، وہ فارسی نہیں ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام جس فارسی نوجوان کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کیونکہ ائمہ میں سے کوئی امام سوائے امام اعظم ابو حنیفہ کے فارسی نہیں ہوا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان ثریا ستارے پہ ہوا تب بھی وہ شخص لے آئے گا، دین اسلام ثریا ستارے پہ ہوا تب بھی وہ شخص لے آئے گا۔ اب یہ حدیث مختلف کتب کے اندر آئی، المناوی فی فیض القدیر کے اندر یہ آئی، القرطبی امام قرطبی نے اس کو الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس کو نقل کیا، امام دارمی نے اس کو مسند الفردوس کے اندر نقل کیا، یعنی بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی، اور محدثین نے مینشن کیا، امام جلال الدین سیوطی، امام اسقلانی وغیرہ ہم نے، کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ حتیٰ کہ تمہارے استاد ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب، تمہارے استاد حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی شرح صحیح مسلم کی اسی حدیث کے تحت جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بشارت کے عنوان سے درج کیا کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ لیکن پتہ نہیں یا تو تم سبق سے غائب رہے یا تم نے وہ سارا کچھ بھلا ڈالا کہ اب ڈیلیٹ، میں نئے سر سے جو جناب والا وہ کیا ہوتا ہوں وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوتا ہوں، نہ ہی میں نہ شی میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون، ایمان والوں سے ملتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، کافروں سے ملتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے۔ یعنی تم دین یوں بنانا چاہتے ہو، نہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔